کالر بھی ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. کون ہے, کہاں سے, کیا ہے سوال محفل علماء میں آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رابعہ آپ کیسی ہیں؟ دانش بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں. ایک سوال تھا کہ جیسے قبرستان جاتے ہیں جائز ہے قبرستان جانا خواتین کا؟ قبرستان میں چاہتی ہوں سب سے ون لائنر آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, خواتین اور مردوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اس کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الموت. فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے پہلے منع کیا تھا, تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے. لیکن یہ سوال کیونکہ بالخصوص خواتین کے حوالے سے کیا گیا ہے تو یہاں میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین اگر قبرستان اپنے اعزہ اقربا کی قبر پر جائیں گی تو انہیں وہ تمام تر شرعی آداب ملحوظ رکھنا پڑیں گے جس کا شریعت اسلامیہ میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے. لیکن خصوصی طور پر ایک اور ضمنی طور پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات جب بعض خواتین کچھ ایسے کام قبروں پر یا مزارات پر جا کر کرتی ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, تو ان باتوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور بالخصوص جن چیزوں کا تعلق بدعات یا جہالت کے ساتھ ہے ان امور سے بچنا چاہیے. تو آداب شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو خواتین بھی نہ کریں, مرد حضرات بھی نہ کریں. جی ایگزیکٹلی, قبروں کی زیارت کی جائے. دیکھیے قبر میں جانے کی لوجک کیا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کے تذکرے پر ایسی کیفیت نہیں بنتی, قبر کے پاس کیوں بنتی ہے؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا القبور مساجدکم, قبروں کو سجدہ اور مسجد نہ بنائیں. تو لوگ وہاں پر جا کر جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, اگر سجدے کرتے ہیں یا شرکیہ کلمات کہتے ہیں یا خصوصاً کسی خاص راتوں میں قبرستان میں لوگ جاتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے, چراغاں ہوتے ہیں, پھول پتیاں ہوتی ہیں اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے, تو وہاں پر آخرت یاد نہیں آتی بلکہ آخرت سے مزید غفلت آتی ہے. تو خواتین کے لیے ذرا زیادہ پروٹوکول ہے کہ وہ پردے میں خوشبو نہ لگائے, محرم کے ساتھ جائے اور وہاں جا کر بین اور نوحہ نہ کرے. ان پابندیوں کے ساتھ پھر جانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, کوئکلی ذرا تاکہ اگلے سوال پر جائیں. یہ ان کی بات درست ہے. علامہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ قبور کے حوالے سے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, چونکہ ان کا دن ہے جی, وہ خود مدینہ میں احد کے شہداء کے قبور پر جایا کرتی تھیں اور 8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, پیدل جایا کرتی تھیں اور وہاں بیٹھ کر دعائیں کیا کرتی تھیں, وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتی تھیں, وہاں بیٹھ کر ذکر کیا کرتی تھیں. قبر میں جانے کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ بدعات اور ان انحرافات سے بچنا ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے, کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. لیکن قبور پر جانے کا جو اصل فلسفہ ہے وہ موت کو یاد کرنا اور موت کا جو خوف انسان کے اندر ہے اس خوف کو دور کرنا ہے. اگر اس کام کے لیے جایا جاتا ہے تو پھر خصوصاً والدین کی قبر پہ وہاں پر تو ہر صورت میں جانا چاہیے, بار بار جانا چاہیے. کیونکہ سبحان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا میں اس پہ بھی انہوں نے کہا محرم کے ساتھ جائیں, اگر محرم نہیں ہے تو پھر کیا صورت ہے؟ میں یہ بات مکمل کروں, بغیر محرم اگر محرم نہیں ہے بغیر ضرورت کے نکلنا وہ جائز نہیں ہے گھر سے. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح علامہ صاحب نے بھی بیان کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعۃ المبارک کو سید الشہداء کے قبر پر تشریف لے جاتی تھیں, آپ دعا بھی فرماتی تھیں. اور ساتھ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر سفر شرعی نہیں ہے جو 92 کلومیٹرز اپنے شہر سے باہر بنتا ہے تب تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے. لیکن آپ ود ان دا سٹی اگر ٹریول کر رہے ہیں, آپ کے گھر کے قریب کوئی قبرستان ہے, وہاں والدین یا اعزہ اقربا مدفون ہے تو جایا جا سکتا ہے, اس میں مذائقہ نہیں. کچھ اس پہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ قبرستان میں جانے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ خدا کو یاد کرنا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امیر حمزہ کی قبر کی مٹی
مٹی انہوں نے اٹھائی, اس کی تسبیحیں بنائیں اور ان تسبیحوں کے ذریعے سے ذکر فرمایا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود قبر کی مٹی بھی پرتاثیر ہے. اسی طرح سے والدین کی قبر پہ ہر صورت میں جانا چاہیے, اس لیے کہ والدین کی روح اور قبر کے درمیان ایک خاص ربط ہے, اور وہاں پر جب دعا مانگی جاتی ہے تو والدین کی آمین اس بچے کی دعاؤں کے شامل حال ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. صحیح ہے جی, سب کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا.